نقاب ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ تو فل آف ایکشن، سسپینس اور رومانس ہونے والی ہے۔ فائنلی بلال اور ایمان کی شادی کا دن آ گیا۔ تیمور جو اس شادی کو رکوانے کے لیے پلانز کر رہا تھا، اس کے ماں باپ کو تیمور کے پلانز کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ دونوں مل کے تیمور کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہیں بلال اور ایمان کی شادی کی فکر یا خوشی نہیں، انہیں فکر ہے تو اپنے ہی بیٹے تیمور کی، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ تیمور جوش میں آ کے اگر کوئی انتہائی قدم اٹھاتا ہے تو بلال اسے ایسی سزا دے گا کہ ہم چاہ کے بھی اپنے بیٹے تیمور کو بچا نہیں پائیں گے۔ اب تیمور جو بلال کو مارنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور جس کے لیے وہ ایک نئی گن بھی خرید رہا ہے، اتفاق سے اس کے روم کی صفائی کرتے ہوئے وہ رسید ملازم کے ہاتھ لگ جاتی ہے، جسے وہ تیمور کے پیرنٹس کو دکھاتا ہے اور ان کے تو جیسے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ اب تیمور کی ماں تو رسید دیکھ کے یہ سمجھتی ہے کہ شاید تیمور زارا کو مارنا چاہتا ہے، لیکن تیمور کے فادر کہتے ہیں کہ تیمور زارا کو کیوں مارے گا جو خود اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کر چکی ہے اور تیمور کو دوسری شادی کی اجازت دے چکی ہے۔ تیمور نے یقیناً یہ گن بلال کو مارنے کے لیے خریدی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم تیمور کو پھانسی کے پھندے سے بچا نہیں سکتے۔ اب دونوں میاں بیوی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تیمور کو کس طرح سے سمجھائیں، کیسے کنٹرول کریں۔ اب چونکہ بلال اور ایمان کا مایوں ہے جس پہ سب گھر والے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن تیمور کے فادر کہتے ہیں کہ آپ زارا کو لے کے مایوں پہ پہنچیں، میں یہیں رہ کے تیمور کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جبکہ تیمور ہے کہ بس ایک موقع کی تلاش میں ہے کہ کچھ بھی کر کے اس شادی کو ہونے سے روک سکوں۔ اب بلال اور ایمان کے مایوں پر ہنگامہ آرائی کرنے سے تو کسی نہ کسی طرح سے تیمور کے فادر اسے روک ہی لیتے ہیں، لیکن اب مسئلہ نیکسٹ ڈے شادی کا ہے۔ بہرحال جب تیمور کی ماں مایوں سے واپس آتی ہے تو تیمور سے کہتی ہے کہ آخر تم چاہتے کیا ہو، اور یہ گن تم نے کس لیے خریدی ہے، کسے مارنا چاہتے ہو؟ جس پہ تیمور غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب آپ مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال جواب کرنے کا حق کھو چکی ہیں۔ میں نے آپ سے مانگا ہی کیا تھا آج تک موم، صرف ایک خوشی مانگی تھی، آپ مجھے وہ خوشی بھی نہیں دے سکیں۔ ساری زندگی میں آپ لوگوں کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتا آیا، لیکن ایک دفعہ میرے دل کی خوشی آئی تو آپ لوگوں نے یوں نظریں پھیر لیں جیسے میری خوشی کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ جس پہ تیمور کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو خوشی تم مانگ رہے ہو وہ ناجائز ہے، اور تیمور میں نے تمہارے ماتھے پہ ہیرا سجایا ہے، اس کی قدر کرو کہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ کیونکہ تیمور کی ماں کو لیلا کا حال نظر آ رہا ہے کہ جس نے جلد بازی میں بلال سے طلاق لی اور اب اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔ تیمور کی ماں کو فکر ہے کہ تیمور کی حرکتوں سے تنگ آ کے اگر زارا اسے چھوڑ گئی تو تیمور بھی لیلا کی طرح صرف جگ ہسائی کا نشانہ بن کے رہ جائے گا۔ لیکن تیمور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ یہ گن میں نے بلا وجہ نہیں خریدی، ایمان کو کسی ایک کا ہونے کے لیے کسی دوسرے کا مرنا بہت ضروری ہے، یا تو میں بلال کی جان لے لوں گا، یا پھر اگر میں یہ شادی نہ رکوا سکا تو اپنی جان دے دوں گا۔ تیمور کی ماں تو جب دیکھتی ہے کہ تیمور کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تو وہ تو بہت بے بسی محسوس کرتی ہے اور خوف زدہ بھی ہے، کیونکہ جو کچھ تیمور کرنے جا رہا ہے اس کے نتائج بہت سنگین نکلنے والے ہیں۔ تبھی وہ اپنے شوہر کو تیمور کی انٹینشنز کے بارے میں بتا دیتی ہے اور ناصر صاحب سے کہتی ہے کہ کچھ کریں کہ تیمور کو روکا جا سکے۔ تو اگلے دن سب لوگ مل کے تیمور کے کمرے میں جاتے ہیں تاکہ اسے سمجھا سکیں کہ جو کچھ تم کرنے کا سوچ رہے ہو اس سے تمہیں فائدہ تو کوئی حاصل ہونے والا نہیں، ہاں البتہ تم ایسا کنواں ضرور کھود دو گے جس میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہارا سارا خاندان بھی ڈوب جائے گا، اور تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس پہ تیمور ایک ڈھیٹ قسم کی فلسفی جھاڑتے ہوئے اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ ذلت تو آنی جانی شے ہے، انسان کا دل خوش ہونا چاہیے۔ اب زارا تو تیمور کا یہ جنونی پن دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے کہ آج میرے بھائی کی اور ایمان کی بارات ہے اور ادھر میرا شوہر ہے جو نئے تماشے کر رہا ہے۔ تیمور کے فادر کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی آخر تم نے گن کس لیے خریدی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اب تم قاتل بھی بننا چاہتے ہو؟ تو تیمور ڈھٹائی سے اونچی آواز میں اپنے پیرنٹس کے سامنے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں بننا چاہتا ہوں میں قاتل۔ اب یہاں پر تو ناصر صاحب کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے، تبھی ایک زوردار جھانپڑ تیمور کے منہ پہ رسید کرتے ہیں، لیکن ایک بوڑھے باپ کا تھپڑ ایک جوان بیٹے پہ کیا ہی اثر کرے گا۔ ہاں البتہ وہ مزید ڈھیٹ ہو کے کہتا ہے
کہ آپ اگر مجھے جان سے بھی مار دیں گے تب بھی میں اپنے عزائم سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ میں اپنی محبت ایمان کو ہر قیمت پہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے بلال کو جان سے ہی کیوں نہ مارنا پڑے۔ اب ناصر صاحب کے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ مل کے پلان کرتے ہیں کہ آپ لوگ بارات پہ جانے کے لیے تیار ہوں، جبکہ تیمور کا کمرہ ہم کسی طرح سے باہر سے لاک کر دیں گے۔ ادھر تیمور جو اپنی ہی ہواؤں میں اڑتا پھر رہا ہے کہ آج تو ایمان دلہن بھی بنی ہوگی اور نکاح خوان بھی موجود ہوگا، جلدی جلدی تیاری کرتا ہے کہ وہاں پہنچ کے بلال کو جان سے مار کے ایمان کو کسی بھی طرح سے اپنے ساتھ نکاح کے لیے کنونس کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ مجھے شاید اس بات کے لیے نفرت کرے گی، لیکن بعد میں جا کے اس کی نفرت کو محبت میں بھی تبدیل کر لوں گا۔ بیچارہ تیمور تو تیاریاں کرتا ہی رہ جاتا ہے کہ اس کے فادر جلدی سے آتے ہیں اور باہر سے اس کے کمرے کو لاک کر دیتے ہیں۔ اب تیمور کو جیسے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ دروازہ جو زور سے بند ہوا ہے تو یقیناً کسی نے کچھ کیا ہے، اور جب کھولنے کی کوشش کرتا ہے دروازہ نہیں کھلتا تو غصے میں آ کے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے زور زور سے دروازہ پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی دروازہ کھولو ورنہ میں یہ دروازہ توڑ ڈالوں گا۔ جس پہ باہر کھڑے تیمور کے فادر کہتے ہیں کہ زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھل جائے گا، لیکن بلال اور ایمان کے نکاح ہو جانے کے بعد۔ دوسری طرف ردا کو بھی ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے تو اسے بھی وہی دن ملا ہے آہد کو ساری سچائی سے آگاہی دینے کا، جس دن بلال اور ایمان کا نکاح ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ تم ایک دو دن رک کے اس کو سچائی بتا دو، لیکن نہیں، اسی دن آہد کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے کہ تیمور بھائی نے ایمان پہ جو الزام لگایا تھا اس سب میں ایمان بے قصور تھی، جبکہ تیمور بھائی جو تمہیں اور ایمان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی اپنی گندی نظر ایمان پہ تھی اور وہ تمہارے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے تھے ایمان کو تم سے دور کرنے کے لیے۔ لیکن ایمان نے جب تیمور بھائی کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو تیمور بھائی نے اس پر کیچڑ اچھال کے اور اس کے کردار کو داغدار کر کے گھر سے ہی اسے نکال باہر کیا، اور ردا کا بھائی ارسلان آہد کو بتاتا ہے کہ تیمور ابھی بھی ایمان کے لیے کریزی ہے اور فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ بلال اور ایمان کا نکاح نہیں ہونے دے گا بلکہ خود ایمان سے شادی کا خواہش مند ہے، جس کے لیے اس نے زارا سے دوسری شادی کا پرمیشن لیٹر بھی سائن کروا لیا ہے۔ آہد کو تو جب ساری سچائی کا پتہ چلتا ہے تو اسے تو اپنے پاؤں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ تیمور بھائی جو مجھے اپنا سگا بھائی کہتے تھے میری ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ گئے اور میں سمجھ بھی نہ سکا، اور شرمندگی الگ ہوتی ہے کہ ایمان نے تو بارہا اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے اس کی کبھی سنی ہی نہیں۔ اب ادھر ایمان ہے جو دلہن بنی تیار بیٹھی ہے لیکن اندر ہی اندر پریشان بھی ہے کہ میرے اور بلال کے اس نکاح کے بعد پتہ نہیں بلال کی بہن زارا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جبکہ ایمان کے فادر جب اسے اس قدر پریشان دیکھتے ہیں اور ایمان اپنی پریشانی ان کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ اچانک ملنے والی دولت اور طاقت انسان کو بہت مضبوط بنا دیتی ہے۔ ایمان تشویش کا اظہار کرتی ہے کہ ابا اگر کل کو زارا کا گھر خراب ہونے کی وجہ سے بلال نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو، جس پہ اس کے فادر کہتے ہیں کہ بلال نے اگر بدلنا ہوتا تو کب کا بدل چکا ہوتا، جبکہ مجھے اندازہ ہے کہ بلال کس قدر سچا اور کھرا انسان ہے اور جو کمٹمنٹ کرتا ہے وہ پوری بھی کرتا ہے، اس لیے اس کے تو بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اپنی بیٹی ہونے کے ناطے میں تمہیں یہ تاکید ضرور کروں گا کہ بلال کا ہر طرح کے حالات میں ساتھ دینا، کبھی اسے تنہا ہونے کا احساس مت دلانا۔ ایمان کو اپنے باپ کی بات سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرے کہ جو عجیب طرح سے دھڑک رہا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ بہرحال جب ایمان کو نکاح کے لیے سٹیج پہ لا کے بٹھایا جاتا ہے تو بلال اس کے چہرے پہ ڈر اور خوف اور پریشانی کے آثار پڑھ لیتا ہے، تبھی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دیتا ہے مسکراہٹ کے ساتھ کہ پریشان کیوں ہوتی ہو، میں ہوں نا۔ اور جناب جس طرح سے بلال اور ایمان نے اپنے گھر اور آفس میں فارغ العقل سیکیورٹی رکھی ہے، یقیناً شادی پہ بھی کچھ ایسی ہی سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے، ورنہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی شادی ہو اور جس کا جی چاہے دندناتا ہوا منہ اٹھاتا اندر داخل ہو جائے۔ تو اب بھی ایمان کے قبول ہے کہنے سے پہلے ہی آہد وہاں پہنچتا ہے اور ایمان سے کہتا ہے کہ ایمان یہ شادی مت کرو۔
سبھی اچانک حیران ہو کے اس آواز کی طرف دیکھتے ہیں تو سامنے ہی آہد آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ جوڑے ایمان سے کہتا ہے کہ ایمان، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا کیونکہ مجھے ساری سچائی کا پتہ چل گیا ہے۔ لیکن ایمان پر آہد کے ان مگرمچھ کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہیں سے اونچی آواز میں کہتی ہے کہ مجھے بلال کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے۔ اور یوں آہد کے سامنے ایمان فائنلی بلال کی ہو جاتی ہے، جبکہ آہد وہیں زمین پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے۔ بہرحال اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں جیسا کہ دکھایا گیا ہے کہ اس سب کے بعد زارا بھی بلال کو سمجھاتی ہے کہ اب تمہیں پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو کے رہنا ہوگا، لیکن خود کو کسی سے کمتر مت سمجھنا کیونکہ تمہارے پاس جو اب پاور اور سیکیورٹی ہے، یقیناً کوئی بھی اتنے آرام سے اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسے بتا دیتی ہے کہ تیمور گن خرید چکا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ تم پہ جان لیوا حملہ نہ کرے۔ اب کمرے کے باہر کھڑی ایمان ان دونوں کی یہ باتیں سن لیتی ہے اور دل ہی دل میں افسوس کرتی ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ بلال کی زندگی میری وجہ سے خطرے میں ہے۔ جبکہ بلال جب ایمان کو اس طرح سے اداس پریشان دیکھتا ہے تو اسے بلاتا ہے اور پیار سے کہتا ہے کہ ایمان، تمہیں کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم تو میری طاقت ہو اور ہم دونوں مل کے ہر طرح کے حالات کا سامنا کر لیں گے۔ بہرحال ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ آہد اب تیمور سے اپنے ساتھ کیے گئے اس دھوکے کا بدلہ ضرور لے گا اور اس سے پہلے کہ تیمور بلال یا ایمان کو کوئی نقصان پہنچائے، آہد ہی تیمور کے سارے 2 نمبر کام اور راز فاش کر کے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے گا۔ تو ناظرین، بلال اور ایمان دونوں ہی دلہا دلہن بنے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ آپ لوگوں کو ان کا کپل کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔